شام کے 4:15 ہو رہے ہیں۔ آج میں باہر نہیں نکلی کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو نہیں تحریر شیئر کرنی تھی۔ یہ کل ہم باہر نکلے تھے، آپ کو کرسیاں بکھری بکھری نظر آ رہی ہوں گی، کوئی بات نہیں۔ چلیے میں آپ کو اپنی جو تحریر ہے وہ سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ حضرت امام حسن اور حسین کے متعلق ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جماعت کے چوتھے خلیفہ کی، تو ان سے میں نے نوٹس لیے تھے، تو ان کو اپنے الفاظ میں کر کے میں بچوں کے لیے لکھ کے رکھ لیتی ہوں، تو اس لیے میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، لیکن ماخذ وہی ہے۔ ویسے بھی میں تاریخ اسلام بھی پڑھتی ہوں، یہ باتیں ظاہر ہے ہمارے آباء و اجداد کی طرح ہمیں عزیز ہیں، تو ان کا ذکر خیر کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، بچوں، محرم کا مطلب ہے عزت والا، یا کسی چیز سے روکا ہوا، کسی بات سے روکا ہوا۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ کی کوئی خوشی نہ منائیں اور شادیاں کرنے سے بھی رک جائیں۔ پورا سال پڑا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسی مہینے کریں، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ یاد کریں کہ خاندان نبوت کے ساتھ جو بدسلوکی اور ظلم ہوا تھا، ظلموں کی انتہا توڑی گئی تھی خواتین پر، بچوں پر، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھیں۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے ویورز جو ہیں وہ اس سے بور نہ ہو جائیں، کیونکہ میں صرف وہی دکھائی جا رہی ہوں۔ میں آپ کو اپنا کمپیوٹر بھی دکھاتی ہوں جس پہ میں نے مضمون لگایا ہوا ہے۔ تو چلیے، اچھا، میں بتا رہی تھی کہ ہمیں چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت پہلے، جب کہ وہ کوئی 7-8 سال کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دے دی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ پتہ نہیں کس دل سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دو نواسوں سے بے حد پیار تھا۔ حضور کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی تھی کہ اس کی مٹی سرخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ یہ افسوس کہ حضرت امام حسن کو بھی شہید کیا گیا تھا، وہ علیحدہ سے ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن حضرت امام حسین کے معاملے میں تو ان لوگوں نے انتہا کر دی۔ اور افسوس کی بات یہ کہ وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ وہ خلافت کی بہت وفادار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں بھی خلافت کی حفاظت کے لیے نمایاں کردار ادا کیا تھا، جس کا عام طور پر ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ کتابوں میں یہ موجود ہے، اور وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یزید کو معلوم تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے میں خلافت کی مسند پر نہیں بیٹھ سکوں گا۔ تو بس یہی وجہ تھی کہ اس نے سوچا کہ ان کو رستے سے ہٹایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ ایک اور بات ہے جو یہاں پر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے کسی کو بتا دیتا ہے تو وہ ایک طرح کا انتباہ ہوتا ہے کہ خبردار، ایسا ہو سکتا ہے، اے لوگو، اللہ سے تعلق رکھو، اپنی اصلاح کرتے رہو اور محتاط رہو۔ حضرت امام حسین انتہائی مقدس اور اہم وجود تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اس خبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی تھی ان کی بہت حفاظت کرتے۔ حضور کو جو بتایا گیا تھا اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلمانوں میں کمزوری آ جائے گی اور وہ متحد نہیں رہیں گے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب خلافت کا وقت آیا تو کئی مسلمانوں نے ان کے خلاف بھی فتوے دیے. یہ حال ہو چکا تھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے بگاڑ شروع ہو گیا تھا. ملوکیت کے لیے راہیں ہموار ہو رہی تھیں. اگر مسلمان اس وقت متحد رہتے اور حضرت امام حسین کا پورا ساتھ دیتے تو یزید کبھی اپنے بد ارادوں میں کامیاب نہ ہوتا. کامیاب کیا، ان کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکتا. کامیاب تو کسی صورت نہیں ہوا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لیکن جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ صرف جہنم کما کر دنیا سے گیا اور اپنی پلیدی ہمیں دکھا گیا. یزید کی نسلوں کا اب کہیں پتہ ہی نہیں، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہر دل میں بستے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اب میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا حصہ بھی دکھا دوں. مجھے اپنی بیک یارڈ بہت پسند ہے. میں ابھی باہر نہیں گئی، تھوڑی دیر میں شاید جاؤں، لیکن کیونکہ میں نے یہ مضمون پڑھنا تھا اس لیے میں اندر ہی رہی. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ مضمون، اور آپ بھی ضرور حضور کے خاندان کے لیے، ائمہ کرام کے لیے دل سے درود شریف پڑھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.